बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियत लाजमी के लिए। तो बच्चों, आज हम आपका नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। उसका उन्वान है हज की फर्जियत और अहमियत, जिसको हम पढ़ेंगे और फिर हम उसका करेंगे मश्क का हिस्सा, और मश्क के हिस्से में करेंगे हम उसका MCQs का पार्ट। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों आज हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे हज की फर्जियत और अहमियत, जो कि है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 यानी 24 पर। तो आप जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें और मेरे साथ साथ रीडिंग स्टार्ट करें। हज की फर्जियत और अहमियत। हज हम मुसलमानों पर फर्ज किया गया है साल में एक बार, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। हज उन लोगों पे फर्ज है जो इस चीज की इस्तिताअत रखते हों, जिनके पास इतनी मालो दौलत हो कि वो अल्लाह के घर जाकर सलाम पेश कर सकें, अल्लाह के घर जाके हज का फरीजा अंजाम दे सकें। हज गरीबों पर फर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग उस चीज की इस्तिताअत इतनी आसानी से नहीं रख सकते। तो अब हम पढ़ेंगे हज किस तरह किया जाता है और ये क्यों फर्ज है और इसमें क्या क्या शराइत लाजिम है। हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है। हज अरबी जबान का लफ्ज है और इसके लग़वी मायनी नियत, इरादा और कसद के हैं। हज खालिस्तन इस्लामी इस्तिलाह है। शरीयत इस्लाम में हज से मुराद है कि इबादत की नियत से माह ज़िलहज की मुकर्ररा तारीखों में ख़ास तरीक़ों और इबादात यानी मनासिक हज के साथ बैतुल्लाह यानी खाना काबा की ज़ियारत करना। हज की फर्जियत क्या है जी? हज हर साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में एक बार फर्ज किया गया है, यानी वही बात आ गई कि साहिब इस्तिताअत जो कि हज करना अफोर्ड कर सकता है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, और लोगों पर अल्लाह के लिए लाजिम है कि जो कोई बैत यानी अल्लाह तक आने की कुदरत रखता हो वो हज के लिए आए, और जिसने कुफर की रविश इख्तियार की तो वो जान ले कि अल्लाह तमाम जहानों से बेनियाज है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप इस्तिताअत रखते भी हों तो भी हज का फरीजा आप सरअंजाम ना दें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर तो आपकी इस्तिताअत इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती कि आप हज करें, तो तब आपको उस चीज में माफी मिल सकती है। इस्लाम में हज की फर्जियत का हुक्म 9 हिजरी को नाजिल हुआ। 9 हिजरी में मुसलमानों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में हज अदा किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा का वाहिद हज तकरीबन 1.5 लाख सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हज हुज्जतुल विदा कहलाता है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ए लोगों, तुम पर हज फर्ज किया गया है, बस तुम जरूर हज करो। अब बच्चों, हज की अहमियत क्या है? हकूकुल्लाह में से हज एक अहम हक है, और जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता वो अल्लाह की हक तलफी करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को किसी बीमारी या वाकई जरूरत या जालिम हुक्मरान ने रोक ना रखा हो और उसके बावजूद वो हज ना करे, तो चाहे वो यहूदी मरे या चाहे नसरानी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हज की अहमियत वाज़िया हो जाती है, यानी इस्तिताअत के बावजूद हज ना करना अल्लाह की नाशुक्री और नाफरमानी है। हज जुमला बदनी और माली इबादत का मजमुआ है। इसमें नमाज की तरह दुआएं, रोजे की तरह हलाल अशिया से परहेज और ज़कात की तरह माली कुर्बानी भी शामिल है, जिससे हज की अहमियत दो चंद हो जाती है। अगर हज खलूस नियत और पूरे एहतराम के साथ महज अल्लाह की रजा के लिए अदा किया जाए तो उसका बदला जन्नत की अब्दी नेमतों का हसूल है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मकबूल हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। अब है जी मनासिक हज। हज की रसूम को मनासिक कहते हैं। तमाम इलाकों और मुल्कों के लोग मीकात के मकाम पर अपने कौमी लिबास तर्क करके एक ही तर्ज का
لباس پہنتے ہیں، اور اس لباس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ اس لباس کو کہتے ہیں احرام۔ یہ لباس احرام کہلاتا ہے۔ احرام باندھ کر حاجی بلند آواز میں تلبیہ پکارتا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی ہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف، حجرہ اسود کو چومنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور سعی کا مطلب ہوتا ہے جب صفا اور مروہ کے درمیان آپ تیز تیز دوڑتے ہیں، یعنی تیز تیز دوڑنا، میدان عرفات، مزدلفہ اور منی میں قیام اور عبادت کرنا، منی کے میدان میں جمرات پر کنکریاں مارنا اور قربانی کرنا، سب کا ایک ساتھ کعبے کی طرف پلٹ کر طواف زیارت کرنا، اور سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا مناسک حج کہلاتا ہے۔ اب بچوں ہیں جی حج کے فوائد۔ حج ملت اسلامیہ کا بے مثال سالانہ اجتماع ہے۔ اس موقع پر مختلف ممالک کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ مختلف رنگوں اور نسلوں کے لوگ ایک ہی لباس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان اپنی انفرادیت اور اپنے قومی، وطنی اور لسانی تشخص کو ترک کر کے ملی وحدت میں ضم ہو جاتے ہیں۔ امیر و غریب اور شاہ و قدہ میں کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ ملی وحدت اور انسانی مساوات کا ایک ایسا بے مثال اور عظیم مظاہرہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو بچوں، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر نہ تو کوئی امیر ہوتا ہے، نہ ہی کوئی غریب ہوتا ہے، نہ ہی کوئی کالا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی گورا ہوتا ہے، سب برابر ہوتے ہیں۔ تمام عبادات کی طرح حج کا مقصد بھی تقوی اور ایثار ہے، جس کا ایک رکن قربانی ہے، اور قرآن مجید میں قربانی کا مقصد بھی یہی بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ کو تمہاری ان قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس عمل قربانی سے جو تقوی تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یعنی اصل مطلوب خداوندی تقوی ہے۔ جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بندہ مومن کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو وہ اس سے دریغ نہیں کرے گا۔ تو بچوں، یہ تھا حج، یعنی حج کی فرضیت تو اہمیت۔ آپ اس چیپٹر کو دوبارہ ریوائز کریے گا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب ایک نہ ایک دن حج پر ضرور جائیں اور حج کا فریضہ ادا کریں۔ آمین۔ اب ہم بڑھیں گے اگلے بورڈ کی طرف اور کریں گے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ مشق۔ تو آئیے چلیے چلتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، اب ہم کریں گے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ مشق، جس میں ہم کریں گے سوال نمبر 1، جو کہ ہوگا ہمارا درست جواب کے گرد دائرہ لگانا، اور بچوں ہمارا ہوگا سوال نمبر 2، یعنی درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرنا۔ تو پہلے تو دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 1، جو کہ ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ پہلے میں پڑھوں گی سینٹنس، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جو 3 آپشنز میں سے بیسٹ آنسر ہوگا، کریکٹ آنسر ہوگا، اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ۔ حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں فرض ہے۔ کتنی بار؟ 1 بار، 2 بار یا 3 بار؟ تو یہ فرض ہے جی 1 بار ان لوگوں پر جو حج کرنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ہے جی حج پہلی بار فرض ہوا کب؟ 7 ہجری میں، 8 ہجری میں یا کہ 9 ہجری میں؟ تو حج پہلی بار فرض ہوا تھا جی 9 ہجری میں۔ پھر ہے جی نمبر 3، حج کی رسوم کو کہا جاتا ہے کیا؟ شرائط حج، مناسک حج یا فرائض حج؟ تو ان کو کہا جاتا ہے مناسک حج۔ اب ہے جی نمبر 4، تمام لوگ قومی لباس ترک کر کے ایک ہی طرز کا لباس پہنتے ہیں۔ تو کہاں پہ پہنتے ہیں؟ صفا کے مقام پر، عرفات کے مقام پر یا کہ میقات کے مقام پر؟ تو پہنا جاتا ہے احرام میقات کے مقام پر۔
آج کا ہمارا آخری درست جواب کے گرد دائرہ لگانا نمبر 5، حج ملت اسلامیہ کا بے مثال اجتماع ہے، ماہانہ، سالانہ یا روزانہ؟ تو حج ادا کیا جاتا ہے سال میں ایک بار، تو یہ ہوا جی سالانہ۔ ہاں جی تو بچوں اب بڑھتے ہیں ہم اگلے بورڈ کی طرف اور اپنا سوال نمبر 2 چیک کرتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں ہمارا سوال نمبر 2، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ ہم پڑھیں گے جی سینٹنس، اور اگر تو فقرہ ہوگا درست تو ہم لگائیں گے درست پر ٹک، اور اگر تو فقرہ ہوگا غلط تو ہم لگائیں گے غلط پر ٹک۔ حج اسلام کا پہلا رکن ہے، کیا یہ جواب درست ہے کہ حج اسلام کا پہلا رکن ہے؟ حج اسلام کا ہے جی 5واں رکن، تو یہ فقرہ ہوا جی غلط۔ پھر ہے جی 9 ہجری مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج کیا، تو کیا 9 ہجری میں مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق کی قیادت میں حج کیا تھا یا حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں حج کیا تھا؟ تو یہ فقرہ ہے جی غلط۔ پھر ہے جی حج بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے، کیا یہ فقرہ درست ہے یا غلط؟ تو یہ فقرہ ہے جی درست۔ پھر ہے جی حج کے لغوی معنی دعا اور رحمت کے ہیں، تو کیا حج کے لغوی معنی دعا اور رحمت کے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، تو یہ فقرہ ہے جی غلط۔ آج کا ہمارا آخری فقرہ، میدان عرفات میں جمعرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو کیا میدان عرفات میں جمعرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں یا میدان عرفات میں جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ یہ فقرہ ہے جی غلط۔ ہاں جی تو بچوں ہم نے پڑھا اپنا چیپٹر حج کی فرضیت و اہمیت۔ اس چیپٹر کو دوبارہ ریوائز کریے گا، مشق کو دوبارہ سالو کریے گا۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔